بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل آیت نمبر 78 اور 79 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اور نعمتیں بیان فرما کر انسانیت کو خبردار کر رہا ہے کہ میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میرے سامنے جھک جاؤ، میری ہی پرستش کرو، میری ہی غلامی اختیار کرو، میری ہی اطاعت اختیار کرو. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعلکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں کان، آنکھیں اور سوچنے والے دل عطا کیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. یعنی قوت سماعت، قوت بصارت اور سوچنے والا دل تمہیں عطا فرمایا تاکہ تم ان چیزوں کو جو ہے اچھی باتیں سننے، اچھی باتیں دیکھنے، اچھی چیزیں دیکھنے اور اچھی سوچ جو ہے اپنے دماغوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ جو ہے فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان چیزوں میں نشانیں ہیں ان انسانوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور جانوروں کے جو ہے چمڑے جو ہیں ان سے تمہارے لیے گھر بنائے، اس سے تم انہیں خیمے بناتے ہو. تستخفونہا، جنہیں تم ہلکا پاتے ہو. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اپنے کوچ کے وقت اور اپنے اقامت کے وقت. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین، اور ان کے سوپ سے، ان کے اون سے اور ان کے بالوں سے جو ہے تم فائدہ اٹھاتے ہو. تمہارے لیے یہ برتنے کی چیزیں ہیں، ایک متاع حیات ہے، ایک مدت مقررہ تک کی. واللہ جعلکم مما خلق ظلالا، اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے سائے بنائے ہیں، ان سایوں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو. وجعلکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر جو ہے غاریں بنائی ہیں. وجعلکم سرابیل تقیکم الحر، تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جس سے تم گرمی سے بچ سکتے ہو. وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہیں جنگ کے وقت کام آتے ہیں. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر رہا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے فرمانبردار بن جاؤ. فإن تولوا، اگر یہ پھر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما علیک البلاغ المبین، آپ پر جو ہے صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان نعمتوں کو پانے کے بعد بھی لوگ اللہ کی توحید کا، آپ کی رسالت کا، یوم حساب کا انکار کرتے ہیں تو آپ کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، پھر میں ان سے حساب لوں گا یہ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. اکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ قبول حق کو جو ہے ماننے سے انکار کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں
حق کو جو ہے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کا انکار کرنے کی جرأت عطا فرمائے، توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر، شرک اور نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔